السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. آج ہم ڈسکس کریں گے ڈرامہ سیریل برزخ کے بارے میں، جو کہ آج تک کا پاکستان انڈسٹری کا سب سے گھٹیا ترین ڈرامہ ہے. اس کو کیوں ہم گھٹیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ویسے تو انڈیا کا ہے، بٹ اس میں پاکستانی کاسٹ انوالو ہے، پاکستانی ڈائریکٹرز انوالو ہیں، اور ان سب سے ہٹ کر پاکستان کے اندر اس کو شوٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ڈرامے کی مین جو غلط باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ LGBTQ ایجنڈا کو پروموٹ کر رہا ہے، ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے اور فحاشی کو پھیلا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو ہم اپنی نیو جنریشنس کو کیا چیز دے رہے ہیں، کیا انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن ٹھیک نہیں ہے. ابھی تو انہوں نے پھر بھی کچھ سینس پہ بریک لگا دیا، کیونکہ شاید ان کو یہ خیال آ گیا ہوگا کہ یہ پاکستانی سوسائٹی ہے اینڈ دیٹس آل. بٹ اگر ان فیوچر انہوں نے یہ سب کچھ آن ایئر کر دیا، جتنے بیڈ سینس، فحاشی والے سینس ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہماری نیکسٹ جنریشنز کہاں جائے گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور ہمیں اس پہ ابھی سے ہی اپنے آواز اٹھانی ہے، لوگوں کے درمیان میں اویئرنیس پیدا کریں. اور پھر دیکھیں کہ یہ جو ڈرامہ کا نام رکھا ہے برزخ، برزخ کا مطلب پتہ ہے؟ برزخ تو عالم برزخ میں وہ تو قبر ہی ہے، قبر ہی برزخ، قبر ہی برزخ ہے. اور قبر میں یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. گویا جس طرح کی اس کی آخرت ہے، اسی کی مناسبت سے یہ آخرت کا دیباچہ جو برزخ ہے یہ بھی اسی طرح سے چلتا ہے. جن کو آگے جنت ملنی ہے ان کے لیے آرام ہے برزخ میں، اور جن کو جنت نہیں ملنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کے لیے یہاں بھی اسی طرح کا عذاب ہے. کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور قیامت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اس مڈل ٹائم پیریڈ کو برزخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نام برزخ رکھا ہوا ہے اور اندر اتنے فحاشی والے سین، استغفر اللہ. اگر ہم اس پہ خاموش رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو برائی تب نہیں پھیلتی کہ جب برائی ہو رہی ہوتی ہے، یہ برائی طاقتور ہوتی ہے. برائی تب پھیلتی ہے کہ وہ لوگ، ہم جیسے لوگ، وہ لوگ جو جانتے ہوں کہ برائی برائی ہے لیکن پھر بھی ہم خاموش رہیں. ٹھیک ہے. سورہ نور میں آیت 19 میں ارشاد ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے پسند. یہ نہیں کہا کہ جو لوگ اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں، صرف پسند. تو ہم کہاں پر آتے ہیں؟ کس لیول پہ آتے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں، ہم خاموش رہنے والے نہ ہوں. ٹھیک ہے. ہم صرف وہ لوگ جو اس کو پسند کر رہے ہیں ان کے لیے اتنا دردناک عذاب ہے. تو جو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو لوگ ڈائریکٹ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، تو ان کا تو بالکل الگ معاملہ ہے. بالکل. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا جو گناہ کرتا ہے پھر اسے براڈ کاسٹ کرتا ہے. ایک تو گناہ بھی کر رہا ہے، اوپر سے اس کو پردہ پوشی کرنے کے بجائے آن ایئر کر رہا ہے، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا پر پھیلا رہا ہے تاکہ اور لوگوں میں فحاشی پھیلے. تو ایک تو آپ گناہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو بجائے اس کی پردہ پوشی کریں، آپ اس کو آن ایئر کر رہے ہیں کہ سب لوگوں تک وہ جائے، اور سب لوگوں، جو لوگ بھی دیکھیں گے، جتنے لوگ دیکھیں گے، جتنے گھروں میں یہ ڈرامہ چلے گا، اتنا ہی گناہ ان کے ذمہ ہوگا. پھر اس کے لیے اب ہم کیا کریں؟ ہم ایک تو پہلے اویئرنیس ہم پھیلائیں لوگوں کے درمیان میں. حکومت وقت سے اپیل ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھائیں، کیونکہ اگر اسی طرح ہمارے ملک کا حال رہا تو ہم بالکل تباہی کی طرف جائیں گے. یہ ملک ہم نے لا الہ کی بنیاد پر لی ہے، لیکن اس ملک میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو اللہ ہی کرے گا. ہیش ٹیگز یوز کریں، نو فحاشی، نو برزخ. 2 ہیش ٹیگز ہیں، میں یہاں پر لکھ دوں گی. ٹھیک ہے. نو فحاشی، نو برزخ. اور اس ڈرامے سے متعلق زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس پھیلائیں. ٹھیک ہے. اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.